اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ قلم کی آیت نمبر 16 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین۔ انا بے شک ہم نے بلوناہم ان کو آزمایا یا ان کا امتحان لیا، کما جیسے بلونا ہم نے امتحان لیا تھا اصحاب الجنہ باغ والوں کا۔ اذ اقسموا جب انہوں نے قسمیں کھائی تھی، لیصرمنہا کہ اس باغ کا میوہ ضرور توڑ لیں گے، مصبحین باغ کا پھل توڑ لیں گے، مصبحین صبح ہوتے ہی، ولا یستثنون اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ فطاف تو چکر لگا گیا، پھر گیا، علیہا اس باغ پر، طائف پھرنے والا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وہم نائمون جبکہ وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، فاصبحت تو باغ ہو گیا، کالصریم کٹے ہوئے کی طرح۔ فتنادوا مصبحین، فتنادوا تو آپس میں وہ بات کرنے لگے، مصبحین صبح ہوتے ہی، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ان یہ کہ اغدو چلو، صبح چلو، علی حرثکم اپنے کھیت پر، ان کنتم صارمین اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، فانطلقوا پھر وہ چلے، وہم یتخافتون اور آپس میں آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ کیا بات کر رہے تھے؟ اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، ان یہ کہ لا یدخلن ہرگز نہ داخل ہو، علیہا اس باغ میں، الیوم آج، علیکم تمہارے پاس، مسکین کوئی مسکین۔ وغدوا علی حرد قادرین، وغدوا وہ چلے، علی حرد جلدی سے، قادرین قادر سمجھتے ہوئے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، فلما پھر جب رأوها انہوں نے اس باغ کو دیکھا، قالوا کہنے لگے، انا بے شک ہم لضالون راستہ بھول گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ نحن ہم محرومون محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قال کہا، اوسطهم ان میں سے درمیانے بھائی نے، دوسرا معنی ان میں سے سمجھدار نے، الم اقل لكم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لولا تسبحون تم کیوں نہیں سبحان اللہ کہتے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، قالوا کہنے لگے، سبحان پاک ہے، ربنا ہمارا رب، انا كنا ظالمین بے شک ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، فاقبل تو متوجہ ہوا، بعضهم ان میں سے ایک، علی بعض دوسرے کی طرف، یتلاومون واپس سے ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، قالوا وہ کہنے لگے، یا ویلنا اے ہمارا افسوس، ہماری خرابی، انا كنا طاغین بے شک ہم تھے حد سے بڑھنے والے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، عسى شاید، ربنا ہمارا رب، ان يبدلنا ہمیں بدلے میں دے گا، خیراً بہتر، منہا اس سے، انا بے شک ہم الى ربنا اپنے رب کی طرف، راغبون رغبت رکھتے ہیں، رغبت کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں۔ كذلك العذاب اسی طرح عذاب آتا ہے، والعذاب الآخرة اکبر اور آخرت کا عذاب سب سے بڑی چیز ہے۔ لو کانوا یعلمون اگر ان کو سمجھ آ جاتی۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، ان بے شک للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، عند ربهم ان کے رب کے پاس، جنات النعیم نعمتوں کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، افنجعل کیا ہم کر دیں گے، المسلمین فرمانبرداروں کو، کالمجرمین گناہگاروں کی طرح، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون کیسے تم فیصلہ کرتے ہو، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ام کیا لکم تمہارے پاس، کتاب کوئی کتاب ہے، فیہ جس میں، تدرسون تم پڑھ لیتے ہو، ان لکم فیہ لما تخیرون، ان بے شک لکم تمہارے لیے، فیہ اس میں ہے، لما جو کچھ، تخیرون تم پسند کرتے ہو، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، ام کیا لکم تمہاری ایمان قسمیں ہیں، علینا ہمارے ذمے، بالغۃ وہ پہنچنے والی ہیں، لا یوم القیامہ قیامت کے دن تک، ان لکم فیہ لما تحکمون، ان لکم لما تحکمون، ان بے شک لکم تمہارے لیے ہوگا، لما تحکمون جو کچھ تم فیصلہ کر لو،
सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, सलहुम इनसे पूछिए, अय्युहुम उनमें से कौन, बिज़ालिका इसका, ज़ईम जिम्मेदार है, अम लहुम शुरका फलयअतू बिशुरकाइहिम इन कानू सादिकीन, अम क्या लहुम उनके शुरका कोई शरीक हैं, फलयअतू तो चाहिए कि वो ले आएँ, बिशुरकाइहिम अपने शुरका, इन कानू सादिकीन अगर वो सच्चे हैं। यौम युक्शफु अन साक, यौमा जिस दिन युक्शफु खोली जाएगी, अन साक पिंडली, वयुदऔन इला सुजूद फला यस्ततिऊन, वयुदऔन बुलाए जाएंगे इला सुजूद सजदे की तरफ, फला यस्ततिऊन वो ताकत नहीं रखेंगे। खाशियतन झुकी हुई होंगी, अबसारुहुम उनकी आँखें, तरहकुहुम छाई हुई होगी उन पर, ज़िल्लतुन ज़िल्लत, फ़क़द कानू यकीनन वयुदऔन इला सुजूदी बुलाए जाते रहे सजदे की तरफ, वहुम सालिमून जबकि वो सही सालिम थे। फ़ज़रनी छोड़ दीजिए मुझे, वमन युकज़्ज़िबु और जो झुटलाता है, बिहाज़िल हदीस इस बात को, सनस्तदरिजुहुम हम अन करीब उनको हम आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे, मिन हैसु जहाँ से ला यअलमून इल्म भी नहीं होगा, व उमली लहुम मैं उनको ढील दे रहा हूँ, इन्न कैदी मतीन बेशक मेरी पकड़ मजबूत है। हम तसअलुहुम अजरा क्या आप उनसे मांगते हैं कोई मजदूरी मुआवजा, फ़हुम मिन मग़रमिन फिर वो तावान की वजह से मुस्कलून बोझल पड़ रहे हैं। अम इंदहुमुल गैब क्या उनके पास कोई गैब है, फ़हुम यक्तुबून जो वो लिख लाते हैं। फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिक आप कायम रहिए अपने रब के हुक्म पर, वला तकुन का साहिबिल हूत और न हो जाइए मछली वाले की तरह, इज़ नादा वहुव मखज़ूम जब उसने पुकारा और वो घुट रहे थे, गुस्से से भरे हुए थे, ये घुट रहे थे। लौला अंत दारकहू अगर उसको न संभालता, नियमतुन एहसान में रब्बी ही उसके रब का, लनुबिज़ बिल आरा तो फेंक दिया गया था वो चटियल मैदान में, वो मज़मूम और वो इल्ज़ाम खाया हुआ था। फ़जतबाहु रब्बु फिर उसको नवाजा उसके रब ने, फ़जअलहु मिनस्सालिहीन फिर उसको कर दिया नेक लोगों में। वहीं यकादुल्लज़ीन कफ़रू और करीब है कि ये काफिर लयुज़लिकूनक आपको फिसला दें, बिअबसारिहिम अपनी आँखों से, लम्मा समिअ ज़िक्र जब वो कुरान सुनते हैं, वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वो कहते हैं कि बेशक वो तो मजनून है। वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन ये कुरान नहीं है मगर नसीहत जहान वालों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 17 से आयत नंबर 33 तक बाग वालों का वाक़या बयान किया है। ये बाग वाले कौन थे, इस बारे में मुफस्सिरीन की दो राय हैं। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि यमन के करीब एक शहर है सना, बल्कि यमन का दारुल सल्तनत है, दारुल हुकूमत है, उससे 6 मील के फासले पर एक शहर था, वहाँ के लोगों का वाक़या है। बाज़ लोगों ने हबशा के लोगों का वाक़या बतलाया है कि ये अहले किताब लोग थे। ये वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान की तरफ उठाए जाने से कुछ अरसा बाद का है। तो ये कुछ लोग थे, इनके वालिद बहुत नेक आदमी थे, उस वालिद का बाग था और उनके वालिद का मामूल ये था कि जब भी बाग का फल उठाता या अपनी फसल का से अपनी ज़मीन से फसल उठाता तो कुछ उसमें से गुरबा मसाकिन को भी दे दिया करता था। लेकिन बेटे वालिद के तर्ज अमल से बहुत खफा थे कि वालिद साहब इतनी ये फल या इतनी फसल गरीबों को देकर ज़ाया कर देते हैं। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो फिर उन्होंने मशवरा किया कि हम अब जो फसल उठाएंगे या बाग का फल तोड़ेंगे तो किसी को भी नहीं देंगे। और फिर अल्लाह ताला ने उसका अंजाम ये फरमाया कि जिस सुबह उन्होंने फसल उठाने या फल तोड़ने के लिए जाना था, अल्लाह ने अज़ाब भेजा, या तो वो आग थी या कोई और आफत थी जिसकी वजह से उनका बाग रात को जल गया। फिर सुबह वो उठे और आपस में बहुत जल्दी उठे और आपस में बातचीत करने लगे, अगर तुमने बाग का फल तोड़ना है या फसल उठाने जल्दी जल्दी चलो ताकि अंधेरे में ही सब कुछ उठा लें, अगर सुबह होगी तो फिर मांगने वाले आ जाएंगे और आज कोशिश करें मांगने वालों के आने से पहले ही सारी फसल उठा लें या सारा फल घर ले आएँ। अहलो याल बढ़ गए हैं, अखराजात बढ़ गए हैं, तो इसलिए किसी को देना नहीं चाहिए। लेकिन जब वो बाग के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा तो वहाँ बाग नहीं था। कहने लगे इन्ना लज़ालून शायद हम रास्ता भूल कहीं और आ गए हैं। फिर उन्होंने दाएं बाएं देखा, अलामात से मालूम हुआ कि नहीं बाग की जगह ही आए हैं, लेकिन बल नहनु महरूमुन हम बाग से महरूम कर दिए गए हैं। उनमें से दरमियाना भाई या जो समझदार था उसने कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम ये काम ना करो, इससे अल्लाह ताला नाराज़ होंगे, यतीमों और अबा मसाकिन को हक़ देना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन बेशक हम ही ज़ालिम थे, अल्लाह की ज़ात पाक है
پھر آپس میں دوسرے کو ملامت کرنے لگے. جب بھی کہیں نقصان ہوتا ہے اکثر لوگوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے, دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ رائے دی اس وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے, لیکن اکثر سبھی اس میں شریک ہوتے ہیں. کہنے لگے یا ویلنا انا کنا طاغین, اے ہمارا افسوس کہ ہم تو حد سے بڑھ گئے تھے, شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے, اللہ سے امید رکھتے ہیں. انہوں نے توبہ استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے میں ان کو اس سے اچھا باغ عطا فرمایا. اور روایات میں آتا ہے کہ اتنا اچھا باغ ان کو عطا فرمایا کہ جس کے انگوروں کے خوشے اتنے بڑے تھے کہ ایک خوشے خچر پر لانا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کذالک العذاب, عذاب اسی طرح آتا ہے. ولا عذاب الآخرت اکبر, آخرت کا عذاب سب سے بڑی چیز ہوگی, کاش کے لوگ جان لیں. اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پریشان کرنے سے باز آ جاؤ, ورنہ تم پر ایسا عذاب آئے گا. چنانچہ ان پہ عذاب آیا بھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے سما کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ عالم پہ کوئی قحط مسلط فرما. تو ان پر ایسا قحط مسلط ہوا کہ انہوں نے مردار کھائے, چمڑے کھائے, گھاس کھائی. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت یا باغ یا اسی طرح کوئی کاشت کی زمین عطا فرمائی ہو تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس میں سے اللہ کا حصہ, غریبوں کا حصہ نکالتا رہے. اگر باغ یا زمین ہو اور اس سے فصل کاشت ہوتی ہو پھر اس کا عشر ادا کرے. عشر ادا کرنا واجب ہے. اگر آدمی ادا نہیں کرتا, غریبوں کو محروم کرتا ہے, حق کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز پھر چھین بھی لیتے ہیں. اس میں یہ سبق ہے ہمارے لیے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس میں ایک بات اور بھی ہے, بلکہ آگے عرض کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں کے باغات ہوں گے. کیا ہم مسلمانوں فرمانبرداروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. قیامت میں اگر قیامت میں اللہ سب کو یہ اگر معاف کر دیں, نافرمانوں کو فرمانبرداروں کو بھی, پھر تو فرمانبرداروں کی نیکی ایک طرح ضائع ہو گئی. ایسا نہیں ہوگا, برابر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ, بلکہ نافرمانوں کو لازمی سزا دیں گے. پھر فرمایا تمہیں کیا, تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کفار سے اللہ فرما رہے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے تم جس میں باتیں پڑھ کے آ جاتے ہو؟ کیا کہ تم جو کچھ وہاں چاہو گے تمہیں وہاں پسندیدہ چیزیں ملیں گی؟ کیا تو ہم نے تم سے قسمیں اٹھا کے وعدہ کیا ہوا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کفار سے کہ ہم ان قسموں کو لازمی پورا کریں گے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں نہیں بھیجنا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کون ان کے جنت میں جانے کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے شرکاء جو ہیں بت, کیا انہوں نے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ جنت میں لے جائیں گے ان کو؟ ایسا نہیں ہوگا. پھر فرمایا قیامت کی پنڈلی کھولی جائے گی, سجدے کی طرف لوگ بلائے, سجدہ نہیں کر سکیں گے وہ. تو پنڈلی سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے, لیکن اللہ کی پنڈلی ہماری پنڈلی جیسی نہیں ہوگی. وہ اللہ جانتے ہیں کہ پنڈلی کیسی ہوگی. یہ متشابہات میں سے ہے. شاید اللہ کی تجلی ہوگی, وہ ظاہر کی جائے گی, لوگوں سجدے کی طرف بلایا جائے گا. جو لوگ دنیا میں سجدہ کرتے تھے اہل ایمان تھے وہ سجدہ کر سکیں گے, اور جو لوگ اہل ایمان نہیں تھے یا ریاکار اور منافق تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اور وہ کھڑے رہیں گے. ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی, آنکھیں جھکی ہوں گی کہ سب لوگ سجدہ کر رہے ہیں ہم سجدہ نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی عبرت کی بات ہے ان لوگوں کے جو دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھتے, سجدہ نہیں کرتے, وہ صحیح سالم بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے چھوڑ دو, جھٹلا رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. میں ان کو آہستہ آہستہ ان کافر نافرمانوں اور کافروں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں. میں ان کو مہلت دے رہا ہوں, لیکن میری پکڑ ہے بڑی مضبوط اور سخت ہے, وہ اس سے لوگ بچ نہیں سکیں گے. پھر فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دینی دعوت اور تبلیغ کا کوئی معاوضہ مانگتے ہیں, کوئی ان سے تنخواہ اور اجرت مانگتے ہیں کہ جس کو یہ دے نہیں سکتے اور یہ اس کے بوجھل سے وزنی ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے جو وہ وہاں سے باتیں لکھ کے لے آتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ صبر کیجئے اور اپنے آپ کے حکم پر عمل کیجئے. آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام ہیں, انہی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کی قوم پر 3 دن میں عذاب آئے گا. تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو یہ فرما کر بستی سے نکل گئے کہ عذاب آنے والا ہے. تو جس طرح انہوں نے جلدی عذاب کی دعا کی تھی اور عذاب پھر آ گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ ضرور فرما رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کیجئے, ان کی طرح نہ کیجئے. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے یا غم سے کڑ رہے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی ایک تو قوم کا ایمان نہ لانا, نمبر 2 اللہ کے عذاب میں تاخیر ہو گئی, اور نمبر 3 اسی طرح وہ اپنے اجتہاد سے اللہ کا حکم ماننے سے پہلے اس علاقے سے نکل گئے تھے, اس لیے پریشان تھے وہ. پھر فرمایا کہ لولا انت دارک نعمت من ربی, اگر آپ کے رب کا احسان حضرت یونس کے شامل حال نہ ہوتا تو وہ تو ایک چڑیل میدان میں پھینک دیے گئے تھے. شامل حال ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, مچھلی کے پیٹ سے دوبارہ زندہ نکلوا دیا ان کو. اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا, مچھلی کے جسم کا حصہ بن جاتے,
اور وہ فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی، ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، دوبارہ زندگی عطا فرمائی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا، وہ نیک لوگوں میں پہلے ہی شامل تھے۔ پھر آیت نمبر 91 میں فرمایا کہ یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے اس طرح شاید نظروں سے گرا دیں گے آپ کو۔ یہ ایک محاورہ ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی دیکھتا ہے ایسے جیسے بھی کھا جائے گا، تو عرب میں محاورہ تھا کہ آدمی دیکھ ایسے ایسے نظروں کے ذریعے گرا دے گا۔ تو پھر فرمایا کہ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، جب بھی یہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کوئی دیوانے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ کوئی دیوانگی کی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن کریم جو سنا رہا ہے وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو یہ آیت نمبر ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس کے بارے میں مفسرین نے یہ فرمایا کہ عرب میں ایک شخص تھا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو نظر لگانے میں بڑا ماہر تھا، جس کو نظر لگاتا تھا نظر لگ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی کی وجہ سے اس کو بلایا کہ آپ کو نظر لگانے کی کوشش کرے تاکہ آپ کو نقصان پہنچے۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن نظر نہ لگ سکی۔ تو نظر بھی ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جس کو دیکھے نظر لگ جائے، جب اللہ کو منظور ہوتا ہے پھر نظر لگتی ہے۔ دوسری بات، نظر لگنا برحق ہے، حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کو نظر بد کسی انسان کی لگ گئی ہو تو اس پر یہ آیات پڑھ کر دم کر دی جائیں تو نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن نافرمانوں اور کافروں کو اور فرمانبرداروں کو برابر نہیں فرمائیں گے بلکہ سب کا مکمل حساب فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔